ناظرین، اقرا اردو نیوز کی جانب سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں خاص پیشکش عبادت رمضان میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے تعلق سے علماء دین کی جو بھی معلومات ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان پیر طریقت خلیفہ نبیرہ محسن ملت حضرت علامہ مولانا محمد اورنگزیب خطیب و امام مکہ مسجد ٹیٹا گڑھ چیک پوسٹ موجود ہیں۔ امام صاحب عبادت رمضان پر روشنی ڈالیں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام اہل ایمان جو لوگ اس ماہ مبارک میں ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے رات کو قیام یعنی رات میں جاگ کر اللہ عز و جل کی عبادت کر رہے ہیں، اور دن میں رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر صیام کا اہتمام کر رہے ہیں یعنی روزہ رکھ رہے ہیں۔ یقیناً رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ جب کسی چیز کا موسم آتا ہے تو اس چیز میں کثرت ہوتی ہے، زیادتی ہوتی ہے، سیزن آتے ہی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اور قاعدہ بھی یہی ہے جب کسی چیز کی کثرت ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کو کم کر دیتی ہے، لیکن جب کسی چیز میں قلت ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے تو اس کی قیمت کو بڑھا دیتی ہے۔ لیکن اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و کرم و احسان عظیم ہے اہل ایمان پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رمضان شریف کا مقدس مہینہ نازل فرمایا، اور اس مہینہ میں اہل ایمان کو عبادت و ریاضت تلاوت قرآن کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے، لہذا یہ بھی اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا سیزن ہے، نیکی اکٹھا کرنے کا موسم ہے۔ اس میں تو ثواب کم ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ دنیا دار کا اصول ہے، جہاں جس چیز کی کثرت ہوتی ہے یا جس چیز کا موسم ہوتا ہے، کثرت کی بنا پر اس کی اہمیت کو کم ہو جاتی ہے، کم کر دیتی ہے۔ لیکن یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ عز و جل نے اس ماہ مبارک کے عبادت پر ثواب کو کم نہیں کیا ہے بلکہ 70 گنا زیادہ اضافہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان عظیم ہے اہل ایمان پر۔ اہل ایمان سے گزارش ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ فرائض و واجبات و سنن و نوافل کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو غریبوں کی امداد کریں۔ اللہ عز و جل نے اگر آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو آپ اپنی دولتوں میں سے خوشنودی مولا کی خاطر غریب و نادار، تنگ دست، مفلس و لاچار کی بھرپور امداد کریں، کیونکہ ہم پر پڑوسی کا حق ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو پڑوسی کا کیا حق ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق یہ بیان فرمائے کہ اگر وہ تم سے مدد کی درخواست کرے تو تم مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو تو اس کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ،
खुशी के मौका पर मुबारकबाद दो, गम की हालत में ताज़ियत करो। अपने घर की दीवार इतनी बुलंद न करो कि उससे हवा आना जाना रुक जाए। नए फल खरीदो तो उसे भी भेजो, अगर नहीं भेज सको तो पोशीदा रखो, और अपने बच्चों के हाथ में फल लेकर बाहर न जाने दो, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के हाथ में फल देखकर उसके बच्चे रंजीदा होंगे। यकीनन वो लोग काबिल मुबारकबाद हैं जो इस माह मुबारक को पाने के बाद गरीबों, मिस्कीनों और मुस्तहिकीन का ख्याल करते हुए उनकी इमदाद कर रहे हैं। चाहे अल्लाह तबारक व तआला मालिक निसाब पर या साहिब सरबत पर, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दौलत की फरावानी अता फरमाई है, मालिक निसाब को चाहिए कि हम अपने माल में से ज़कात निकालकर मुस्तहिकीन तक हम खुद पहुंचाएं। ये ज्यादा सवाब का जरिया है। और अगर कोई साहिब सरबत और उनके पड़ोसी में कोई जरूरतमंद है जो हया की चादर ओढ़कर वो अपनी जबान से खोल नहीं पा रहे हैं कि मैं वाकई जरूरतमंद हूं, तो हमें चाहिए कि हम खुद अपने पड़ोसियों का ख्याल करते हुए उनकी जरूरत का सामान ईद सईद के आने से पहले पहले हम उनके घर तक पहुंचाएं। इससे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अदा से खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर इस माह मुबारक में हम अहले ईमान को ज्यादा से ज्यादा सदकातो खैरात अतियात करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए, और पाबंदी के साथ नमाज, रोजा, कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। फकत वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।